السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک الصمد الاحد، لا الہ الا ہو، والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفى المعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الکرام اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام اہتمام اور کمال محبت، غایت ادب و احترام کے ساتھ تمام سامعین و حاضرین، آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب پروردگار، روحی فدا ابی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو سامہ مدد، قبل ایدی مدد، کعب ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم میزنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محبان گرامی، رفیقان محترم، مجھ فقیر عبد حقیر غلام غوث اعظم سے محب گرامی، پیر طریقت، رہبر شریعت، کرم فرما، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، اسیر سرکار تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ قاری لیاقت رضا نوری برکاتی رضوی دامت ظلہ نورانی نے بارگاہ غوثیت آقا نعمت سید الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدی شیخ غوث العظم جیلانی شہباد لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ کلمات ان کی شان و عظمت پر عرض کرنے کے لیے حکم دیا گیا حضرت کی جانب سے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی حاضر ہے۔ مجھ جیسا ناکارہ اس لائق کہاں کہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ لب کشائی کر سکے، مگر غلاموں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، اس لیے حکم کی تعمیل کرتا ہوا لبیک کہہ رہا ہے۔ بڑی خدمات ہیں حضرت علامہ قاری لیاقت رضا نوری صاحب دامت ظلہ نورانی کی مسلک اعلیٰ حضرت کے باب میں اس تعلق سے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ترقی و بلندی، عزتیں عظمتیں نصیب فرمائے، تسلب کے ساتھ خالص لوجہ اللہ دین کی خدمت کی انہیں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، محبان گرامی، مجھ فقیر کو یہ موضوع دیا گیا کہ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
اور اتباع شریعت۔ جناب محترم، اس موضوع پر جو کچھ فقیر سے ہو سکے گا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ رب تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل غوث و خواجہ کے صدقے میں امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی در کی غلامی کرتا ہوا مجھے حق بولنے اور صحیح طریقے سے آپ تک باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ محبان گرامی، رفیقان محترم، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں ہم چند دنوں کے لیے برتنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پوری کائنات کو اور کائنات کی ہر شے کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کے لیے بنایا، اور ان سب کو اور اشرف المخلوقات کو اور سب کو اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، اور رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ سرکار تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں۔ بہرحال انسان و جن کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں چند دن برتنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت ہمیں عطا فرمائی تاکہ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارا آخر میں لوٹنا اسی کی طرف ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا کی زندگی، یہ حیات دنیا بہت لمبی نہیں بلکہ یہ حادث ہے اور یہ متاع غرور ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ دنیا کے جیتے جی برت لو، فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تمہاری کرتوتیں ہیں۔ تو ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے ہیں، اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ اللہ رب العزت بڑی بابرکت والی رب کی ذات ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، آزمائش میں تمہیں ڈالے، دیکھ کہ تم میں سے کون ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ زندگی اور موت یہ ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی پونجی، دنیا کی دولت، دنیا کی کوششیں، اس کے لمحات بہت تھوڑے ہیں، آخرت ہی اصل ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ دنیا کی پونجی بہت تھوڑی ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر چیز ہے۔ تو آخرت کی ہی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اب یہ نہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ کمی اور زیادتی اور اس کی کوشش و کاوش اور اس کی محنت اور دیگر اعتبار سے سوچ و فکر اور اس کے نظریات، خواہشات، اس کی جو تمنائیں ہیں، ہر چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر انسان برابر نہیں، جیسا کہ وہابیہ اور دیابنا کا عقیدہ یہ ہے، اور اس بہانے وہ اللہ اس کے رسول کی شان میں اور اولیاء اعظام کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اللہ کے ان بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے قربان کر دیا،
دنیا کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ مکمل وہ اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا سونا بھی، ان کا اٹھنا بھی، ان کا کھانا بھی، ان کا پینا بھی، ان کا جینا بھی، زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے حکم کی اتباع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انہوں نے گزار دیا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اسی کو ولی کہتے ہیں، اور جب مقام ولایت بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے کسی چیز کا غم اور خوف نہیں ہوتا، نہ تو اسے دنیا میں کسی قسم کا غم ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی خوف اسے ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب عز و جل کے رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جو رب تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جائے بلا شبہ اسے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آیت کریمہ ہم نے جو تلاوت کی قرآن مقدسہ کا 11واں پارہ سورہ یونس شریف آیت نمبر 62 63 64 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک سنو، اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں اللہ کے اولیاء جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری تقوی اختیار کیا۔ ان کی شان کیا ہوگی جو ایمان لائیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں؟ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے کہ جو آخرت کی زندگی کو پالے اور وہاں اپنی کامیابی اور سعادتیں حاصل کر لے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک تو یہ یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا چند چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا۔ سوال یہ کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی بھی زندگی میں خوشخبری ہے۔ رب نے یہ فرما دیا، یہاں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، اور ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں ولی کی دو صفتیں تو بیان کی گئیں۔ ولی وہ جو ایمان کے ساتھ متصف ہو۔ اب ایمان کا معنی کیا ہے؟ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہو، لہذا کوئی بدعقیدہ جس کے اعتقادات صحیح نہ ہوں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت ولی کی بتائی گئی کہ وہ متقی ہو۔ تقوی اس میں متقی کا معنی کیا ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے اجتناب کرنا، اور ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ عز و جل کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ عز و جل سے دور کرنے والا ہو۔ تقوی کے یوں تو بہت سارے معانی آتے ہیں، جیسے تقوی کے ایک معنی نفس کو خوف کی چیزوں سے بچانا، یہ لغت میں معنی ہوا، اور عرف شرع میں ممنوعات شرعیہ چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک اور کبیرہ گناہ اور فواحش سے بچے۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ قابل توجہ بات ہے کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ معصیت پر اصرار یعنی بار بار گناہ کرنا اور طاعت پر غرور کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تقوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیروی کا نام ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر قرآن خزائن العرفان میں یہ خازن کے حوالے سے نقل فرمایا۔
فرماتے ہیں کہ یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور معال دیکھا جائے تو سب کا ایک ہے۔ چنانچہ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے تقوی کی 7 قسمیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، کفر سے بچنا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بفضلہ تعالی ہر مسلمان کو یہ حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ گناہ سے بچنا۔ نمبر 4، صغائر سے بھی بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے احتراز۔ نمبر 6، شہوات سے بچنا۔ نمبر 7، غیر کی طرف التفات سے بچنا، یہ اخص الخواص کا منصب ہے اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ تقوی اخص الخواص کا یہ ہے کہ غیر کی طرف التفات سے بھی بچنا ہے، یعنی مکمل اپنا سب کچھ اللہ عز و جل کی جانب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جانب پھیر دینے کا نام یہی اخص الخواص کا تقوی ہے۔ جب اس مرتبے پر بندہ فائز ہوتا ہے تب اسے ولایت کی منزل حاصل ہوتی ہے، اور جب بندہ ولایت کی منزل میں ہو جاتا ہے تو وہ رب کے جو ہے سائے کرم، اس کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کسی چیز کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو، ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ متقی ہو۔ اب ولی کی تشریح و تشریح میں جو ہے یہ فرمایا گیا کہ یہ ولی علیم اور قدیر کی طرح فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا ایسی ذات جس کی طاعت مسلسل رہیں، یعنی جو ہمیشہ اطاعت ہی میں رہے، اور معصیت و گناہ ان طاعات میں خلل نہ ڈالیں، یعنی اطاعت کرے اور ساتھ میں معصیت کوئی چھوٹی بڑی بھی اس سے نہ ہونے پائے۔ دوسری ایک صورت یہ ہے کہ قتیل اور جریح کے طرح، جریح کی طرح فعیل کے وزن پر ہو مگر مفعول کا معنی دے، جس طرح کہ قتیل و جریح بمعنی مقتول و مجروح ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی حفاظت و نگرانی ہر قسم کی معاصی سے مسلسل اللہ عز و جل فرمائے اور اسے ہمیشہ طاعت کی توفیق سے نوازے۔ ولی کی جو تحقیق یہ پیش کی گئی، اس تحقیق کی روشنی میں اگر ہم سیدنا غوث اعظم جیلانی قطب ربانی شہباد لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث الاغواث ہیں، قطب الاقطاب ہیں، سید الاولیاء ہیں، بلکہ تمام اولیاء کرام کو ولایت کی سوغات اور جو کچھ ملتا ہے یہ در غوثیت ہی سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہی میں میسر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا المبادی لکل نبی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کا ایک نقش قدم، لکل ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، تو ہر ایک کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو جہاں بدر کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نقش قدم پر ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت کی اتباع میں اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع پر ہیں۔ تو یہی تو اصل ماوا و ملجا شریعت ہیں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل شریعت ہی یہی ہے۔ تو غوث اعظم جیلانی جب ان کے نقش قدم پر ہیں تو بلا شبہ آپ کے تعلق سے یہ آپ کی زندگی، آپ کے سبان و سیرت اور جن لوگوں نے آپ کی زندگی دیکھا اور پڑھا، آپ نے زندگی کے ہر لمحے پر اللہ عز و جل کے حکم کی اتباع کی ہے۔ آپ نے شبہات سے بھی احتراز کیا اور ہمیشہ مکمل توجہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ آپ قائم رہے۔ چنانچہ اگر ہم ولایت کی اور بھی کی جانب اور توجہ دیں تو ولایت کے تعلق سے بعد علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ولی وہ ہے جو صحیح
اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے یہ فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں۔ ان کے آستانے پر کسی کا جس کا سر جھکا، ان کی بارگاہ میں ہر کسی کی پیشانی خم ہوئی، ان کی فریاد کو پہنچنے والے رہے جو فریاد رس ہیں۔ وہ فدائے قرب حق میں کے شہسواروں کے آقا ہیں، وہ انداز عطائے حق کے فرمانرواں ہیں، وہ غوث اعظم بھی ہیں، پیر دستگیر بھی ہیں، رسول کریم کی اتباع شریعت کا نمونہ اور طریقت کے امام بن کر اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت کی رفعتوں اور عظمتوں کا تاج آپ کو پہنایا۔ حضور غوث پاک کا یہ مقام خاص، یہ مرتبہ بلند، یہ ولایت کی شہنشاہی، یہ ابدی مقام عظمت اس لیے حاصل ہوا کہ حضور سرور کونین سید العالمین خاتم النبیین کی اتباع کامل میں آپ ہمیشہ رہے۔ ان کی تعلیمات قرآن حکیم کی تعلیمات رہیں، ان کا اسلوب حیات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا طریقہ مقبولان حق کی وراثت کا امین ہے، وہ علوم کے جامع، انوار کے پیکر، شریعت کے پر سختی کے ساتھ کاربند اور احکام ربانی کے عظیم ترین مبلغ ہیں۔ ان کی تعلیمات نے اپنے دور میں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دیا۔ ان کی تعلیمات میں آپ نے ہمیشہ اخلاص و للہیت کا ہمیشہ راستہ دکھایا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کس قدر اتباع شریعت پر متسلب تھے، سختی سے قائم تھے اور لوگوں کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، اے لڑکے، تو دنیا میں بقا اور عیش کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ بس تو اپنی بقا کو سوچ اور عیش کی زندگی گزار، اللہ کے ناپسندیدہ امور کو چھوڑ دے۔ تو نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ یہ تیرے لیے اسی وقت مفید ہوگا جب تو اس کے ساتھ کچھ اور نیک اعمال کرے گا۔ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے۔ جب تو گناہوں، لغزشوں میں مبتلا ہو اور احکام الہیہ کی مخالفت کا مرتکب ہو اور اسے بار بار کرے، نماز، روزہ، صدقہ، افعال خیر ترک کرے، تو یہ دو شہادتیں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہیں۔ لہذا کوئی یہ سمجھے، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نصیحت فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرے تو یہ شہادتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایک دعویٰ ہے، تجھے کہا جائے گا اس دعوے پر دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا ادا کرنا، جس سے منع کیا اس سے باز رہنا، آفتوں پہ صبر کرنا، تقدیر الہی کو تسلیم کرنا، اس دعوے کی دلیل ہے۔ جب تو نے یہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوں گے۔ دیکھیے اعلیٰ سرکار غوث اعظم جیلانی کی تلقین کا انداز۔ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ مت سمجھ کہ دائمی عیش کے لیے، دنیا میں مزے لینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہ تیرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو تیرے اعمال صالحہ اس پر دلیل ہوں گے، مگر اعمال صالحہ ہی خالی کافی نہ ہوں گے، بلکہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ ظاہری اور باطن کی یکساں توجہ فرما کر دونوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ سب ہو جائے تو اخلاص کے بغیر یہ عمل تیرے مقبول نہ ہوں گے۔ قول بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع سنت کے ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو اس بات کا علم رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اس کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض باتوں سے منع کیا ہے۔ جس بات کا حکم دیا وہ اس کی اطاعت ہے اور جس سے روکا وہ اس کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کی پہچان یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کے مطابق چلے، اس کا مکمل عہد کر لے۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت اس کے دل میں غیر خدا کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے ظاہری گناہوں کو چھوڑا لیکن باطنی گناہوں سے پرہیز نہ کیا۔ یہ تمام گناہوں کی اصل و بنیاد ہے، یعنی تمہارا ظاہر بھی سنورنا چاہیے، تمہارا باطن بھی سنورنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے سخت تنقید فرمائی ان لوگوں پر جو فرائض و واجبات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، حرام و ناجائز کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور نوافل اور مستحبات پر توجہ دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صاحب ایمان کو
چاہیے کہ پہلے فرائض ادا کرے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو سنتیں ادا کرے، پھر نوافل اور فضائل میں مشغول ہو۔ فرائض کے ادا کرنے سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہوا تو وہ مقبول نہ ہوں گے بلکہ وہ ذلیل کیا جائے گا۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر توجہ دی کہ قول و عمل میں تضاد نہ ہو، آدمی جو کہے اس پر عمل کرے، جو عمل کرے وہی کہے۔ چنانچہ آپ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدرسہ نظامیہ میں قضاء و قدر کے موضوع پر آپ خطاب فرما رہے تھے۔ فقراء اور فقہا کی عظیم صوفیہ کی جماعت حاضر تھی، اتنے میں چھت سے ایک بڑا سانپ آ کر آپ کی گود میں آ گرا۔ حاضرین خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا اور گردن کے ارد گرد لپٹ گیا۔ اس نے نہ تو سلسلے کلام، آپ نے نہ تو اس سانپ کے آنے سے اپنی گفتگو روکی، نہ اپنی نصیحت بند کی، اور نہ ہی ادھر ادھر ہیلے ڈولے۔ وہ الگ ہو کر، سانپ آپ کے جسم سے الگ ہو کر دم کے بل کھڑا ہو گیا، کچھ کہنے لگا اور کہہ کر چلا گیا۔ حاضرین نے عرض کیا یہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے متعدد بار اولیاء کرام کو آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قضاء و قدر کے موضوع پر لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے قول و فعل میں تضاد پایا جائے، کہ میں ایک طرف تو قضاء اور قدر کے موضوع پہ خطاب کروں اور سانپ آ جائے تو قضاء اور قدر کو بھول کر کے سانپ سے ڈر جاؤں۔ اس لیے میں اپنی جگہ پر قائم رہا تاکہ میرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحتیں اور آپ کی عملی زندگی بھی اسی پر رہی۔ چنانچہ مقام ولایت اور معرفت کو طے کرنے میں سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے شبہات سے بھی پرہیز کیا، ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کیا۔ آپ جب بغداد میں درس حاصل کر رہے تھے تو اس وقت کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح۔ تعلیم علمی کے دور میں حضرت شیخ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل 20 دنوں تک آپ کو کھانا نہ ملا اور آپ جو ہے بھوکے رہے۔ چنانچہ شیخ طلحہ بن مظفر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیام بغداد کے دوران مجھے 20 دن تک کھانے کے لیے کوئی مباح شے میسر نہ آئی، تو میں ایوان کسریٰ میں چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ پہلے ہی سے مباح چیزوں کی تلاش میں پڑے ہوئے تھے۔ اب سوچو آپ کہ 40 دن تک مباح چیزیں نہ مل سکیں تو آپ نے پیٹ کی بھوک، روزی کی تلاش، اور کہتے ہیں کہ پیٹ کی بھوک آدمی کو گناہ کروا دیتی ہے، اس وقت وہ حرام و حلال کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ مگر سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدے نے اور آپ کے تسلب دینی نے اور خشیت الہی جو تقوی آپ کے دل میں تھا، جو آپ کی ولایت کی شان تھی، آپ نے کبھی بھی، آپ 20 دن تک بھوکے تو رہ گئے، شدت بھوک سے تڑپ جاتے تھے، آپ زمین پر لوٹنے لگتے تھے، بے شمار مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے حرام چیز کو کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ بالکل جوانی کا عالم جس میں آدمی بہکتا ہے، جس میں اس کی نظریں بہکتی ہیں، اور جو جوانی کے عالم میں ہم جیسے لوگ نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مگر سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان فوان شباب میں جب لوگوں سے غلطیاں عموماً ہو جایا کرتی ہیں، آپ اس وقت ریاضت و مجاہدہ میں قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تلاش میں عراق کے وسیع و عریض بیابانوں میں رہنے لگتے ہیں، دن رات پرخطر مقامات پر پھرتے رہتے ہیں، آج یہاں تو کل وہاں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 25 سال تک عراق کے ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید پاک ختم کرتا تھا۔ میں نے بسا اوقات 30 سے 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے گزارا ہے۔ سوچو تو ذرا صحیح، یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس، وجہ یہ تھی کہ مسلسل آپ سوتے نہیں تھے، جب نیند آتی تو آپ ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے کہ جب ایک پیر پہ کھڑا ہوں گا تو نیند نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے ایک مرتبہ عہد کر لیا کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے خود نہ کھلائے گا، مجھے خود نہ پلائے گا۔ چنانچہ آپ کہتے ایک دن میں رک جاتا، مسلسل کھانا نہیں کھاتا، پھر میں رک جاتا، مسلسل پانی نہیں پیتا، پھر میں رک جاتا، مسلسل نہیں سوتا تھا، صرف
اپنے نفس کو، نفس جس چیز کو کرنے کے لیے کہتا میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔ بھوک سے ایک مرتبہ تڑپتا رہا، اتنے میں حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ شہزادے گھر میرے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ نہیں گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے بعد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے حکم دیا تو آپ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں شیخ عبد القادر، میرا بلانا کافی نہ تھا کہ خضر کو آنا پڑا؟ چل میں جو تجھے کھلا رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کھلا رہا ہوں۔ تو غوث اعظم جیلانی اسی کو فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک رب نہ کھلائے گا، رب نہ پلائے گا، میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا۔ اسی کو مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یقیناً سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مقام ولایت کے اس مرتبے پر پہنچے کہ اگر جلال سے اپنی نظریں آسمان کی طرف کر دیں تو اڑتا ہوا پرندہ جو ہے تڑپتا ہوا مر جائے۔ آپ نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیا بارگاہ الہی میں تقرب کا کہ آپ کی زبان اللہ کی، آپ جو بولتے وہ آپ کا بولنا نہیں، آپ رب کی قدرت سے بولتے۔ آپ کی نگاہیں، آپ کی نظریں کہاں سے کہاں تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي، اگر میں اپنی حقیقت مردے پہ ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے وہ کھڑا ہو جائے۔ آپ کی کرامات بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں، ہم جیسے لوگ اس کا حساب نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ جب آدمی اب نوافل اور عبادتوں کے ذریعہ رب کے قریب ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِلَّا لَئِن سَأَلْنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرے عزت کی قسم اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید کہیں پر بھی ہو، مریدی لا تخف واشن فإنی عظم قاتل عند القرات قتالی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ غوث آدم کی نسبت اسی لیے تو سرکار سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یہاں ایک چیز ذرا دیکھیں، سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شریعت کی پابندی کا عالم کیا تھا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اہتمام و انتظام فرما دیتا ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ اس پر میں تفصیلاً گفتگو کروں، مگر میں بس اتنا بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے غوث اعظم جیلانی کو چن رکھا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کرے۔ اسی لیے آپ کے چاروں طرف ایسی نفوس قدسیہ کو جمع کر دیا تھا جو اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ولایت تھے۔ حضرت آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ صالح زنگی دوست آپ مقام ولایت میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ عارفہ عفیفہ طیبہ طاہرہ تھیں، پابند شرع تھیں۔ آپ کے نانا جان اپنے وقت کے قطب و ابدال حضرت سیدنا عبداللہ سومئی تھے۔ آپ کی پھوفی حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ خود اپنے مقام اپنی جگہ پر ایک باکمال عارف باللہ خشیت الہی کے پیکر اولیاء کرام اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ غوث اعظم جیلانی جب پیدا ہوتے ہیں تو بھی رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے ہیں۔ اتباع شریعت غوث اعظم کی اگر بتائی جائے تو آپ کو بچپن سے لے کر آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں مسلسل آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی نہ گزاری ہو، بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں انا قدم النبی علی قدم النبی بدل الکمالی لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدل الکمالی، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کے نشان پہ چلتا رہا، بس میں نے ایک بال بھی ادھر ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے
سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاری، اسی لیے مہد سے لے کر کے لحد تک ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک آن بھی سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اتباع شریعت سے نہ ہٹے۔ لوگ تھوڑا کچھ مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، خود ستائی آ جاتی ہے، تعریف پسندی آ جاتی ہے، مگر غوث اعظم جیلانی اس مقام و مرتبے پر پہنچے کہ رب تبارک و تعالی نے خود کھانے کا انہیں حکم دیا، وہ مقام و مرتبہ دیا، مگر اس کے باوجود غوث اعظم جیلانی جا رہے ہیں، آسمان پر بادل کا ٹکڑا آیا، روشنی چھائی اور آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، نماز تیری معاف، عبادتیں معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ابلیس لعین لگتا ہے۔ فوراً وہ بادل پھٹا، اندھیرا چھایا، آواز آئی میں ابلیس ہوں، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظالم اب بھی بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ سوچو ذرا، اس مقام و مرتبے پر پہنچنے کے بعد شیطان گمراہ کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے، مگر شریعت کی اتباع کا یہ عالم کہ نماز کسی بھی لمحہ معاف نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کی بادل سے آنے والی آواز کو، چونکہ وہ آواز خلاف شرع تھی، اس لیے آپ نے فوراً اسے سمجھا اور اس کا رد کیا کہ یہ ابلیس لعین ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت کے خلاف اتنی بڑی بات ابلیس کے علاوہ کون کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے اسے لا حول پڑھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنگلوں بیابانوں بھوک لگی، آپ نے حرام لقمہ پیٹ میں نہ ڈالا، کسی کی طرف مانگنے نہیں گئے، کہیں پر غلط طریقے سے کچھ نہ کیا، بلکہ جنگلوں بیابان کی گھاس و پھوس کھاتے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مقام ولایت کے لیے ایک چیز یہاں حدیث رسول جو امام بخاری نے کتاب الایمان میں باب و فضل من استبرأ لدینہ کے تحت حضرت نعمان بن بشیر سے نقل فرمائی، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کرائن یرى حول الحمى یوشک ان یواقعها الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چن لو، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں شبہ والی چیزیں کچھ ہیں، حلال و حرام کے بیچ میں، اسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو جو ان شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنی دین اور عزت کو بچایا، اور جو شبہ میں پڑا وہ ایسے ہی چرواہے کی طرح ہیں جو اپنی جانوروں کو بادشاہ کے چراگاہ کے ارد گرد چرائے۔ قریب ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی چراگاہ میں چلے جائیں، اور جب بادشاہ کے چراگاہ میں چلے جائیں گے تو ضرور وہ پکڑے جائیں گے، چرواہا سزا پائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول الا وان لكل ملك حمى، سن لو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، الا ان حمى الله في الارض محارمه، سن لو اللہ کی چراگاہ زمین میں اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، الا وان لہذا اب ان حرام کردہ چیزوں کے ارد گرد نہیں جانا، شبہ والی چیزوں سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شبہات میں جب پڑے گا اور کھائے گا پیے گا تو اس سے خون بنے گا، اس کا پہلا اثر دل پر پڑے گا، اور دل جب فاسد ہوگا تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا۔ الا وان فی الجسد مضغۃ لو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو پورا جسم صحیح ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، خبردار سن لو وہ دل ہے۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی گلیوں میں آپ نے بھوکا رہنا پسند کر لیا، بغداد کی گلیوں میں بغداد کے جنگلوں کے گھاس پھوس کھانا تو آپ کو پسند تھے، آپ نے اس پر صبر و قناعت تو کر لیا، مگر ایک لقمہ حلال یا شبہ والی چیزوں کی طرف نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ خواص الخواص، اللہ کے مقربین بندوں کا یہ عالم ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا اتباع شریعت کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، اور ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو تقوی شعار ہو۔ سرکار غوث اعظم جیلانی کی زندگی کا ایک لمحہ خشیت الہی میں گزرا، اتباع شریعت میں گزرا، اور وہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ آپ کو سردار اولیاء کہا جاتا ہے، قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، غوث الاغواث کہا جاتا ہے۔ مولا رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر اچھے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔